الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه المقربين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ بے پناہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیجیے. بآواز بلند درود پاک پڑھیے. سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضياءها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وأصحابه بارك وسلم أبدا أبدا. سنتوں کی ادائیگی کے لیے جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ٹائم دیا جاتا ہے. خطبے سے پیشتر قرآن ثانی سے پہلے لہذا حضرات تشریف رکھیں. سنتوں کی ادائیگی انشاءاللہ تعالی خطبے سے پہلے کی جائے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. نگاہیں منتظر ہوں اور تیرا دیدار. نگاہیں منتظر ہوں اور تیرا دیدار ہو جائے. دیوانہ رسول کا انداز دیکھیے. تجسس میں تیری یوں تو ہر ایک شے پہ نگاہیں جماتا ہوں. تجسس میں تیری یوں تو ہر ایک شے میں نگاہیں جماتا ہوں. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار. نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پہ سودا سرے وفا ہو جائے. سبحان اللہ. محمد نام پہ سودا سرے وفا ہو جائے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کہیں ایسا بے شک سارا سفر بیکار ہو جائے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. فنا اتنا تو ہو جاؤں یا رسول اللہ. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. مجھے جو دیکھ لے اسے تیرا دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث میں اپنے پیر و مرشد حضور مفتی عالم ہند علی رحمۃ اللہ کہ یہ شعر بھی بہت خوب ہیں کہ تلا تم کیسا ہی کچھ ہو مگر اے ناخدائے من.
تلا تم کیسا ہی کچھ ہو مگر آئے نا خدائے من اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار سبحان اللہ اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے ایک بار پھر درود پاک اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی الوجود والسلام وعلی آلہ وصحبہ اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند کریم نے خرید لیا اللہ عز و جل نے خرید لیا ہے کیا خریدا ہے کس سے خریدا ہے خدا فرماتا من المؤمنین مومن بندوں سے خرید لیا ہے کیا خرید لیا ہے مومن بندوں سے انفسہم و اموالہم ان کا مال ان کے مالوں کو خرید لیا آپ ان کی جانوں کو بھی خرید لیا سبحان اللہ اور جب چیز خریدی جاتی ہے تو خریدنے والا جو ہے قیمت دیتا ہے ثمن ادا کرتا ہے قیمت دیتا ہے خداوند کریم خریدار ہے خرید لیا ہے خداوند کریم نے مومنوں سے خریدا اور کیا خریدا مومنوں کی جانوں کو خرید لیا مومنوں کے پاس جو مال ہے وہ مال خرید لیا اور قیمت کیا ادا فرمائی خداوند کریم نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت کا خرید سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین گرامی کتنا بڑا سودا ہے یہ اور کتنی اچھی تجارت ہے یہ کتنا نفع مند کاروبار ہے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جان عطا فرمائی جان یہ جان کس نے دی مولا کریم نے دی ہے ہمارے بدن میں جو طاقت ہے کس نے عطا کی خداوند کریم نے عطا کی ہمارے سروں میں دماغ دیا ذہن دیا شعور و ادراک کا معدہ پیدا فرمایا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی چلنے پھرنے کی طاقت عطا فرمائی بولنے کی سونگنے کی چھونے کی طاقت عطا فرمائی اور ان سب چیزوں کو عطا کرنے کے بعد جان عطا فرمائی اور جان عطا فرمانے کے بعد خداوند کریم فرما رہا ہے میں نے یہ جان عطا کی ہوئی جان کو جنت دے کر تم سے خرید لیا یہ مال کس کا ہے یہ تجوریوں میں یہ مال کس کا یہ سونا چاندی کس کے ہیں یہ دراہم یہ دنانیر کس کے ہیں ہمارے پاس جو زمین و جائیداد ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے یہ سب خداوند کریم کا دیا ہوا ہے لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے خود سے دے کر جان عطا کر کے مال عطا کر کے خدا فرماتا ہے میں ان چیزوں کو تم سے مومن بندوں سے میں نے خرید لیا ہے اور قیمت کیا دی ہے جنت کی اعلیٰ بہار سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین کرام قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے یہ جان کس کی خدا کی جان دی ہوئی جان دی ہوئی اس کی تھی جان دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو حاضرین گرامی اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے جب معاملہ کوئی آیا مال دینے کا پیسہ خرچ کرنے کا تو اس نے حساب نہیں لگایا
خدا کی راہ میں قربان کر. جب جان دینے کی باری آئی تو یہ نہیں دیکھا میری اولاد میرے بعد کیا کرے گی، میری اولاد پر کیا تکلیف آئے گی، نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں یقین تھا یہ جان اپنی نہیں خدا کی دی ہوئی ہے، اور خداوند کریم نے ہماری اس جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تو اب یہ جان ہماری نہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی جان ہے. بے شک سبحان جانوں کو قربان کر دیا. محترم سامعین کرام، تاریخ اسلام کے اوراق جب آپ لوٹیں گے، مطالعہ کریں گے اسلام کی تاریخ کا، سبحان اللہ، ایسے ایسے مال لٹانے والے اور جان کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو نشاور کرنے والوں کی ایسی داستانیں نظر آئیں گی آپ کو کہ سوائے اسلام کی تاریخ کے کسی دوسرے مذہب کی تاریخ میں آپ کو اس طرح کے واقعات نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون نہیں جانتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. یہ ماہ ذوالحجہ ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور اسی ذوالحجہ کی 18ویں تاریخ میں نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ تیسرے خلیفہ، اور صرف خلیفہ ہی نہیں، صحابی، اور ایسے صحابی جو داماد بھی، سبحان اللہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ام کلثوم نامی اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح کرایا. اللہ اکبر. کچھ دنوں کے بعد بیماری کی زد میں آ کر ان کا وصال ہو گیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرا دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک بار دیگرے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دیتا. محترم سامعین کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین. مل کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ذو النورین، یہ عربی کا لفظ جس کا معنی آتا ہے دو نور والے. ایک نور جس کے پاس ہو جائے تو ان کے مقام و مرتبت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. لیکن یہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دو نور والے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اور نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا سلام عقیدت پیش کیا امام عشق و محبت نے کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذو النورین، ہو مبارک تم کو ذو النورین کے ہے جوڑا نور کا. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، یہ ماہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. سبحان اللہ. کیسے مال والے اور کیسے خدا کی راہ میں قربان کرنے والے تھے. آئیے آپ کو میں تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے میں حوالہ گوش کروں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری کو غزوہ تبوک واقع ہوا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا تھا اور ان کے سفر کا جو ہے سفر کے لیے ساز و سامان کا انتظام کرنا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مسجد نبوی میں سب سے پہلے چندے کا آپ نے اعلان فرمایا۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خداوند کریم نے بہت بڑا مال والا بنایا تھا۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ آپ کھڑے ہوئے عرض کیا سرکار 100 اونٹ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زمانے میں اونٹ، گھوڑے، بکریاں ان صورتوں میں مال و دولت گنی جاتی تھی۔ 100 اونٹ عطا کر رہا ہوں یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے برکت عطا فرمائی اور پھر آپ نے صحابہ کرام کے درمیان پھر اعلان کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی آگے آئیں۔ محترم سامعین کرام، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کیا سرکار 200 اونٹ دے رہا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے دعائے برکت فرمائی اور پھر دوسرے صحابہ کرام کے لیے آپ نے اعلان فرمایا۔ تیسری بار پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا سرکار 300 اونٹ دے رہا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اور دعائے برکت میرے نبی نے فرمائی۔ اب خاموش ہے میرے نبی، تھوڑا سا وقت گزرا، توقف کیا میرے مصطفیٰ نے، پھر کھڑے ہو گئے حضرت عثمان غنی اور عرض کیا سرکار میں 1000 اونٹ دے رہا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، اللہ اکبر، یہ مال یہ خدا کا دیا ہوا۔ خداوند کریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال خرید لیے، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، جنت عطا کر کے جان و مال کو خرید لیا ہے خداوند کریم نے۔ محترم سامعین کرام، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی ولی کامل اگر آپ ہم سے یہ کہے کہ میں آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں، سبحان اللہ، کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ ابھی آج اگر خواجہ فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں سے کہ میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہاں رسول اعظم فرما رہے ہیں اے عثمان میں تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ قربانی جو آپ حضرات نے کل کی اور آج کا بھی دن ہے، کل تک رہے گا شام تک، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے، یہ رضائے مولا کے خاطر ہے تاکہ انسان خاص کر مسلمان اپنی ابتدا اپنی انتہا خدا کی رضامندی سے کرے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بھی بہت مال تھا، بہت مال۔ دراہم جیسے آج روپیہ چل رہا ہے نا، تو ان دنوں دراہم جو چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے اسے دراہم درہم بولا جاتا ہے، اور جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اسے دینار بولا جاتا ہے۔ تو دراہم دنانیر کی شکل میں مال و دولت لوگوں کے پاس جو ہے اس وقت مال و دولت اس شکل میں موجود ہوا کرتی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خداوند کریم نے دراہم و دنانیر سے بھی نوازا تھا، اور آپ کے پاس جو ہے اونٹ، گھوڑے، گائے، بکریاں بے تعداد تھیں آپ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے مقرر فرشتے انسانی شکل میں آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آزمانے کے لیے، اور خدا کا نام لیا، خدا کی تسبیح پڑھی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ کب پڑھی جاتی ہے یہ تسبیح؟ تراویح میں، انشاءاللہ تراویح آئے، ضرور آئے۔ تو یہ تسبیح پڑھنے لگے،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے گھر کے پاس سے یہ نورانی فرشتے جو لباس آئے انسان میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، پڑھتے ہوئے نکل ہی رہے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ آواز سنی اور فوراً گھر کے باہر آئے اور آواز دیا، اے تسبیح پڑھنے والوں، کتنی اچھی تسبیح پڑھ رہے ہو، یہاں آؤ یہاں آؤ، مجھے ابھی جو تسبیح پڑھ رہے تھے ابھی کس ذات کا تم نے نام لیا تھا، پھر سناؤ، پھر مجھے وہ تسبیح سناؤ۔ اللہ اکبر، آزمائش کے لیے آئے تھے فرشتے، فرشتوں نے کہا ہم نے سنا دیا، اب نہیں سنائیں گے، اب ہم فری میں سنانے والے نہیں ہیں، اگر آپ کو سننا ہے تو کچھ دینا پڑے گا۔ تو کہا کیا لو گے تم؟ کہ آپ کے پاس بڑا میدان میں اتنے جانور ہیں، اونٹ کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، گایوں کی شکل میں، آپ جو ہے ان میں سے ہمیں کچھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا لینا چاہتے ہو؟ کہ آدھا، سب کا آدھا۔ کہا میں نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب تو سناؤ۔ فرشتوں نے سنایا، ایک بار سنانے کے بعد جب جانے لگے، اللہ اکبر، محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر آواز دی، ہاتھ پکڑ لیا، ارشاد فرمایا بھائی ایک بار اور سناتے جاؤ، ایک بار اور سناؤ۔ کہا فری میں نہیں سنائیں گے، کچھ دینا پڑے گا۔ کہا کیا دو گے؟ کہا کہ وہ جو آدھا آپ کے پاس بچا ہے اگر آپ وہ بھی دے دو گے تو ہم ایک بار اور سنا دیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ، میں نے کل دے دیا، سبحان اللہ۔ سب دے دیا۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس کچھ دنانیر بھی ہیں، دراہم بھی ہیں، میں وہ بھی تمہیں عطا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں میرے خدا کا نام، میرے خدا کی تسبیح ایک مرتبہ مجھے سنا۔ محترم سامعین کرام، فرشتوں نے سنا دی اور سنانے کے بعد جب جانے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی محبت خداوندی پھر اجاگر ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا کہ ایک بار آؤ سنا جا۔ فرشتوں نے کہا تو تمہارے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، تم کہاں سے اس کے عوض میں کچھ ہمیں دو گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان جانوروں کو ان جانوروں کی دیکھ بھالی کے لیے، اس کو چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہی کی ضرورت ہوگی، میں تمہارے ان جانوروں کی چرواہی کروں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے ایک بار میرے خدا کا نام سنا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، تو یہ قربانی جس میں اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی اور میرے نبی کے جد امجد خود فرماتے ہیں کہ میرے حضرت ابراہیم میرے جد امجد، سبحان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے پورا مال خدا کی رضامندی کے لیے خرچ کر دیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا اپنی جان کو دینے کی، اپنی اولاد کو دینے کی، آپ نے گزشتہ جمعہ تقریر میں سنا کہ اس سے بھی آپ جو ہے اسے بھی آپ نے رائے اپنا قربان کر دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا یہ بیان حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں برائے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خداوند کریم اپنی نیک مندی کے صدقے میں ہم سبوں کی مغفرت فرمائے، ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔